نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارتی فوج اور پولیس کی سرپرستی میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران رواں ہفتے 100 سے زائد بے گناہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں علماء دین، حریت کارکنان اور جماعت اسلامی کے ارکان شامل ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت صحافیوں، وکلاء، طلباء اور سرکاری ملازمین کو بھی نشانہ بنا رہی ہے تاکہ مقبوضہ علاقے میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھا سکے۔ ادھر جموں کی ایک عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ محمد یاسین ملک کو پیش کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہونے والی سماعت کی اگلی تاریخ پر انہیں از خود عدالت کے سامنے پیش کریں۔ جموں کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پہ اپنے اجلاس میں ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں اقوام متحدہ، عالمی ذرائع ابلاغ اور آزاد مبصرین کو مقبوضہ جموں کشمیر تک غیر محدود رسائی اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں گناونے جرائم کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ رابطہ گروپ کے اجلاس کی صدارت سیکرٹری جنرل نے کی۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی طرف مبذول کرائی گئی۔ مظاہرے کا اہتمام اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے والے کشمیری وفد اور تحریک کشمیر یورپ نے کیا تھا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرو، بھارتی فوج کشمیر میں پیلٹ فائرنگ بند کرو اور کشمیری آزادی چاہتے ہیں جیسے نعرے درج تھے۔ اس موقع پہ مقررین نے UNHRC اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجی جبر، حراستی قتل، املاک کی بڑے پیمانے پر تباہی، اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی کے حق پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ بھارتی فوجیوں کی مذہبی اور تہذیبی جارحیت کا نوٹس لیں۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کشمیری سیاسی رہنماؤں، علماء دین اور انسانی حقوق کے محافظوں کی بلا جواز نظر بندی کی مذمت کی۔